الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ووادع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذہب. رواہ ابن ماجہ. صدق النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا عنوان گفتگو ہے الترغیب فی طلب العلم و تعلمہ و تعلیمہ، یعنی رغبت دلانا ہے، ابارنا ہے اس بات میں کہ لوگ علم حاصل کریں اور جب حاصل کر لیں تو پھر آگے اس کو خود پہلے سیکھیں، علم کے لیے نکلیں، پھر آگے اس کو پھیلائیں، تعلیم دیں، اس کی تعلم کریں، پہلے خود سیکھیں اور تعلیم اور پھر دوسروں کو سکھائیں. اسلام ایک نظریہ ہے اور اس نظریے کی، ان عقائد کی حفاظت تعلیم اور تعلم ہی سے ہے، اور یہ اہل ایمان کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیمی ادارے قائم کریں اور مساجد قائم کریں اور مساجد میں صاحب علم و نظر علماء کا تقرر کریں اور ان کی جہاں باقی ذمہ داریاں انہیں سونپی جاتی ہیں وہاں ہی ان کو یہ بھی ذمہ داری دی جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کریں اور مکمل اشاعت کریں. دین ایک وسیع، انتہائی وسیع چیز ہے. دین کے عنوانات کو صرف چند عبادات تک اور یا چند عنوانات تک محدود نہ کیا جائے، بلکہ تمام اس کے پہلو کو عوام تک، مخلوق خدا تک پہنچایا جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. صحاح ستہ کی مشہور کتاب ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کی تلاش، علم کا حصول، علم کی طلب، اس کا سیکھنا سکھانا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. بعض احادیث میں
علی کل مسلم و مسلمت کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یہ سب پر اس کا حصول فرض ہے۔ تو اس کی پھر علماء نے تقسیم کی ہے کہ بعض وہ ہیں جو فرض علوم ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے، اور اس کے لیے جو عمر کا تعین کیا گیا ہے دین میں وہ 7 سال سے ہے۔ وہ مسائل کے جن کا سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے وہ طہارت کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، اس کے متعلقہ ساری چیزیں، غسل کے مسائل ہیں، پاکی اور ناپاکی کے سارے مسائل ہیں، چونکہ یہ ہر انسان کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نماز کے مسائل ہیں، رمضان شریف آ جائے تو پھر روزے کے مسائل ہیں، مالدار ہے تو پھر زکوٰۃ کے مسائل ہیں، حج فرض ہو جائے تو پھر حج کے مسائل ہیں، بزنس کرے تو پھر اس بزنس کے مسائل ہیں، ملازمت کرے تو پھر اس کے متعلقہ، یعنی ہر وہ چیز جو انسان اسے زندگی میں بحیثیت مسلمان جن جن حالات کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا ان کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اور ایسے علماء کا تیار کرنا کہ جو علم کے ہر شاخ پر، اس کے ہر پہلو پر ان کی نظر ہو، یعنی کچھ ایسے علماء ماہرین ہوں، تخصص ہو، اسپیشلسٹ ہوں دین کے، یہ دین میں فرض کفایہ ہے، اور یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ایسے علماء تیار کیے جائیں کہ جو دین کے ہر شاخ پر ان کی نظر ہو، علم الکلام سے بھی آگاہ ہوں، علم الفقہ سے بھی آگاہ ہوں، اصول فقہ سے بھی آگاہ ہوں، اور پھر اس کے علاوہ جو بھی دیگر اس کی اخلاقیات ہیں اس کے حدود و قیود سے بھی آگاہ ہوں، اور باقی جتنے معاملات ہیں، علم تصوف ہے، بہت بڑا دین کا ایک حصہ ہے تصوف، اخلاقیات اسی میں آتے ہیں، اس سے بھی وہ آگاہ ہوں۔ اور فرمایا وَوَادُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری عائد کی ہے معلمین پر، ٹیچرز پر، مبلغین پر، کہ دین کی چونکہ اس کے بہت بعض وہ چیزیں کہ جو عامت الناس کے لیے ہیں، وضو کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، روزے حج زکوٰۃ کے مسائل، یہ عامت الناس کے لیے ہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، فلسفیکل پہلو ہے، وہ انتہائی پیچیدہ بھی ہے۔ تو بنیادی مسائل کی تعلیم تو سب کو کرنی ہے، اس سے تو آگاہی سب کو دینی ہے، لیکن جو اس کا پہلو ہے تفصیلی اور فلسفیکل پہلو ہے، اس کا جو اس کا فلسفیکل پہلو ہے وہ ذرا سوچ سمجھ کر، کیونکہ یہ گمراہی کا سبب بھی چیز بن سکتی ہے، اس لیے فلسفیکل بحث تو سب کے لیے، اور علم الکلام اور اس قسم کی جو بے شمار علوم ہیں اس کی اجازت سب کو نہیں ہے، یہ خواص کے لیے ہے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفصیلی علم یعنی اسپیشلائزیشن کے لیے پھر چھان بین کی جائے، اگر یہ یہاں پر الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ گمراہ انسان تبھی ہوتا ہے۔ وضو کے مسائل، باقی جو میں نے عرض کی ان مسائل سے کوئی انسان پر زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ڈیپ جہاں جائیں گے تو پھر وہاں پر بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جو عام انسان سمجھ نہیں سکتا، یا عام انسان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ ان کو سمجھنے کی، یا اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَوَادِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ، علم کو ٹرانسفر کرنا،
دینا رکھنا اس انسان کے پاس کہ جس میں اس علم کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے خنزیر کے گلے میں ہیرے جواہرات سونے کے ہار پہنائے جائیں۔ بھائی سونا چاندی کے ہار موجود ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، پر اس کی جگہ خنزیر کا گلا نہیں ہے، اس کی جگہ انسان ہے۔ فرمائے علم کے بھی کچھ ایسے پہلو ہیں، علم کے بھی کچھ ایسے، اور کوئی بھی دنیا کی حکومت، یہ صرف دین کا مسئلہ نہیں ہے، پوری روئے زمین پر کوئی بھی دنیا کی ایسی حکومت نہیں ہے کہ جو ہر قسم انسان کے لیے علم کے ہر قسم کے دروازے کھولتی ہو۔ وہ بھی کہتے ہیں بھائی یہاں تک علم تو سب کے لیے، اس کے بعد سب کے لیے نہیں ہے، ہمیں پھر باصلاحیت آدمی تلاش کرنے پڑیں گے۔ وہاں پر وہ بریک لگا دیتے، کون یہ ڈگری کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا، ہر انسان میں ہر ڈگری کی صلاحیت نہیں ہے۔ جس طرح دنیاوی علوم میں دنیا کی حکومتیں، دنیا کے تعلیمی ادارے، دنیا کے پالیسی ساز ہر ایک کو ہر قسم کا علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اسی طرح بالکل دین میں بھی ہر قسم کا علم ہر ایک انسان کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے پھر اس صلاحیت دیکھی جائے گی، جتنی ضرورت ہے وہ سب کو دیا جائے گا، اور جو اس کی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں پھر وہ اس کی صلاحیت کے مطابق دی جائیں گے۔ اور آج بہت سے لوگ، یعنی میں آپ کو دوں، ابھی میرے پاس ایک بچہ، وہ ابھی پہلا سال ہے اس کا، اور پہلے سال کے بھی ابھی 3-4 ہفتے گزرے، تو مجھے کہتا ہے مجھے حدیث کا پڑھانا شروع کرو گے۔ اللہ کے بندو، ابھی تو آیا ہے، ابھی تجھے نہ صرف کا پتہ ہے، نہ نحو کا پتہ ہے، نہ باقی بے شمار وہ علوم ہیں کہ جن کی ضرورت ہے، اس کے ابھی الف بے بھی نہیں، تو آپ کہتے ہیں مجھے حدیث کا پڑھانا شروع کرو گے۔ اللہ کے بندو تھوڑا سا صبر کرو، اس کے بعد تو اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ سوال کرنے سے پہلے، علم حاصل کرنے سے پہلے خود اپنے آپ کا بھی تجزیہ کرے کہ ہمیں وہ بات سمجھنے کی کچھ صلاحیت بھی ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سی ایسی دین کی باتیں ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے بہت سے علوم کی پہلے ضرورت پڑتی ہے۔ پہلے وہ علوم سیکھیں، اور پھر یہاں بھی اس کے باوجود علماء نے فرمایا ہر علم کی ایک حد ہے، اور وہاں پر جا کر انسان کو ہر حال میں ٹھہرنا پڑتا ہے۔ غیر محدود علم صرف خدا کی ذات کا ہے، مخلوق کا علم کسی نہ کسی جگہ پر جا کر اس کو ٹھہرنا پڑتا ہے۔ تو یہی حال علوم دنیا کا بھی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاء اجلہ وهو يطلب العلم لقي الله ولم يكن بينه وبين النبيين الا درجة النبوة۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، جس انسان کو موت اس حال میں آئے کہ وہ علم طلب کر رہا تھا، طالب علم بن کر موت آئے۔ اسی لیے جو علماء ربانیین ہوتے ہیں وہ ساری زندگی علم پر لگانے کے باوجود اپنے آپ کو علم کا طالب ہی کہتے ہیں، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ علم یہ ایک اتنا وسیع سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کو موت اس حال میں آئے کہ وہ علم طلب کر رہا ہو، اللہ رب العزت سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے درمیان اور خدا تعالی کے درمیان صرف ایک واسطہ ہوگا، وہ نبوت کا ہے۔ کیونکہ نبوت یہ کسبی چیز نہیں ہے، علم کسبی چیز ہے، نبوت وحبی چیز ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہی ہے۔ باقی نبوت کے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ کسب سے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اگر یہ وحب سے بھی ملتا ہے، کسب دونوں سے مل جاتا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی کبھی بھی کہیں آپ جتنے مرضی بڑے عالم بن جائیں پھر بھی اپنے آپ کو طالب علم ہی بنا کر رکھو. عالم کا مرتبہ تو اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، لیکن آپ طالب علم کے بھی بنو، علم کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑو. مزید یقین کیجئے انسان 70 سال 80 سال بھی پڑھتا رہے نا، مسلسل پڑھے نا، پھر بھی اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر کسی کتاب کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھا ہے تو آپ جو آخری مرتبہ بھی اس کو سنو تو پوری توجہ کے ساتھ سنو. اس لیے علم انسان کو نفع دیتا ہی تب ہے کہ جب انسان توجہ کے ساتھ سنے. ایک کتاب ہے آپ نے پڑھی ہے اسی کو دوبارہ پڑھے اور 1000 مرتبہ پڑھے، ہر مرتبہ اس کو توجہ کے ساتھ پڑھو. اور جو انسان ہر مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں گے ہر مرتبہ وہ کتاب اس کو کچھ نہ کچھ نیا چیز ضرور دے گی. ہمیشہ ہی جب بھی علمی گفتگو سنو تو پوری فوکس کر کے توجہ کر کے سنو، انسان کو ضرور نفع ہوگا. اگرچہ آپ نے وہ بات پہلے کتنی ہی مرتبہ پہلے کیوں نہ سنی ہو پھر بھی توجہ کے ساتھ سنو. حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابی رسول ہیں. دونوں روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا ایک چیپٹر، ایک باب، ایک چیپٹر، مثلا وضو کے مسائل سیکھ لیے انسان نے، نماز کے مسائل سیکھ لیے، زکوٰۃ کے مسائل سیکھ لیے، اس کا ایک حصہ ہی سیکھ لیا. 1000 رکعت انسان نفل پڑھے، 1000 رکعت، خود ہی اندازہ لگا لیں کہ 1000 رکعت پڑھنے میں تقریباً صبح سے لے کر شام تک لگ جاتا ہے، تب جا کر 1000 رکعتیں ہوتی ہیں. 1000 رکعت پڑھنے سے افضل خدا کو یہ محبوب ہے عمل کہ انسان علم کا ایک چیپٹر وہ انسان سیکھے، حاصل کرے. نفل عبادت سے ہزاروں گنا افضل یہ چیز ہے کہ انسان علم سیکھے. فرمایا باب من العلم یتعلمہ الرجل احب الی من 1000 رکعت تطوعا. اور فرمایا یہ دونوں صحابی رسول، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شہید. حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں فرمایا بھائی نماز سے بہتر ہے کہ علم حاصل کرو، نوافل سے افضل ہے علم حاصل کرنا. فرمایا اس لیے کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس انسان کو موت اس حال میں آئے کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا، اسی حالت میں اگر اس کو موت آ گئی تو وہ شہداء میں شمار ہوگا، وہ شہید ہے. اور خود یہ اندازہ لگا لیں کہ شہادت کوئی آسان کام نہیں ہے. حضرت واصلہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں، فرمایا یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیت من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعت. فرمایا اے ابو ذر اگر تو صبح کرے اور جا کر اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لے، صبح کرے اور جا کر صرف ایک آیت سیکھ لے، یہ 100 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے. وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، اور فرمایا جائے جا کر علم کا ایک پورا چیپٹر سیکھ لے. عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ، علم چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو یا عقائد سے ہو، عمل کیا جائے یا نہ کرے، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے عمل ہی کرنا ہے، نہ عمل کر، سیکھ جا کر. خیر لک من ان تصلی 1000 رکعت، یہ ابن ماجہ شریف کے حدیث پاک ہے. ایک آیت کا ثواب 100 رکعت کے برابر ہے اور ایک چیپٹر کا ثواب 1000 رکعت سے بھی افضل ہے. یہ بھی نہیں کہ 1000 رکعت کے برابر ہے، فرمایا نہیں، 1000 رکعت سے افضل ہے.
اب کتنا افضل ہے اس کا ذکر نہیں ہے حدیث میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالما ومتعلما۔ فرمایا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب کے سب چیزیں اللہ کی رحمت سے دور ہیں، خود بھی دور ہیں اور انسان کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی ہیں۔ ایک چیز ہے جو دنیا میں ہے لیکن وہ خدا کے قریب کرتی ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر رہتا ہے انسان دنیا میں ہے لیکن اللہ کے ذکر سے انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا یا وہ عالم ہے رہتا ہے دنیا میں ہے، یا وہ علم طالب علم ہے رہتا ہے دنیا ہی میں ہے، مگر یہ دو شخصیات، یہ دو ذوات اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال من تعلم باب من العلم لیعلم الناس اوتی ثواب 70 صدیقا۔ فرمایا جس انسان نے علم کا ایک چیپٹر، ایک باب سیکھا، ایک باب، طہارت میں سے، طہارت کے بڑے مسائل ہیں، مثلا اس میں سے ایک مسئلہ پانی کا ہے کہ کون سے پانی سے وضو ہو سکتا ہے، کون سے پانی سے وضو نہیں ہو سکتا۔ ایک مسئلہ یہ بھی کہ کون سی چیزیں وضو کو توڑتی ہیں، کون سی چیزیں وضو کو نہیں توڑتی۔ ایک یہ بھی کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، کتنے سنتیں ہیں، کتنے مستحبات ہیں، کتنے مکروہات ہیں، یہ بھی ایک چیپٹر ہے۔ اسی طرح کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، کن سے نہیں ہوتا، کون سے غسل سنت ہے، یہ سارے ایک چیپٹر ہے۔ پورا کتاب و طہارت میں نہ ہو، بس اس کا ایک چیپٹر، ایک چیپٹر انسان سیکھ لے۔ سیکھے کس نیت کے ساتھ؟ نیت یہ ہو کہ پہلے میں علم خود حاصل کروں گا، خود میں سیکھوں گا، پھر آگے دوسروں کو سکھاؤں گا۔ اور میں اور کسی کو نہیں سکھا سکتا، جا کر اپنی بیوی کو تو سکھا سکتا ہے نا، اپنے بچوں کو سکھاؤ، نہیں تو بہت بڑا عالم فاضل، بہت بڑا مدرس مولوی نہیں بنتا، نہ بن، اور اپنے گھر کے لیے تو بن جا، بجائے بیکار باتیں کرنے سے بہتر نہیں کہ اپنی بیوی کو جا کر دین کی بات سکھا، ٹائم بھی اچھا گزرے گا، بات بھی کام کی، اس کا بھی فائدہ، تیرا بھی نفع۔ بھائی اپنے بچوں کو سکھا دین کی باتیں۔ فرمایا ایک باب، ایک چیپٹر علم کا انسان سیکھے، نیت یہ ہو کہ میں دوسروں کو سکھاؤں گا۔ میرے پاس کئی لوگ ہیں، میں کہتے ہیں بھائی یار یہ اتنا تو کرو، بلکہ میں اپنے اساتذہ سے کہتا ہوں ایک طالب علم ہونا، ایک تیرے لیے کافی ہے، ایک بھی تیرے لیے کافی۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں خود بھی ایک طالب علم ہوں تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی دوسرا ہوگا تجھے پڑھائیں گے، بھائی میرے لیے ایک بھی کافی ہے۔ اللہ کے دین کو آگے تک پہنچانا ہے، ہمارا کام ہے اپنے آپ کو وقف کرنا دین کے لیے، کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی نہیں آتا تو وہ ذمہ دار ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے میں اپنے مدرس سے کہا اگر یہ بھی نہیں آتے کوئی بات نہیں ہے، آپ خود کتاب لے کر بیٹھ جائیں، کوئی اس آپ سے نہیں سیکھتا، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے اپنے آپ کو پیش کرنا، دین کے لیے وقف کرنا۔ کوئی آتا ہے دین سیکھنے کے لیے، نہیں آتا یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بھی نہیں آتے جو تیرے پاس ہے پھر بھی نہیں، یہ وقت کتاب لے کر خود پڑھو، یہ تو کر سکتے ہو اپنے آپ کے۔ تو فرمایا من تعلم بابا من العلم لیعلم الناس، انسان علم حاصل کرے تاکہ لوگوں کو پھر آگے سکھائے۔ اوتیا ثواب 70 صدیقا، 70 صدیقین کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سب سے بلند ترین خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عظمت ہے وہ انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل مقام، افضل ترین شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
انبیاء کرام کے بعد افضل ترین صحابی رسول حضرت صدیق اکبر ہے. فرمایا 70 کے برابر خدا اس ایسے آدمی کو ثواب عطا فرمائے گا کہ جو ایک علم کا باب سیکھے پھر آگے لوگوں کو سکھائے. اب بھائی نہیں کوئی سیکھتا، میں نے پہلے عرض کر دیا اپنے فیملی کو سکھا دے، سکھا نا بجائے. اور آج کے زمانے میں میں نے صبح درس بھی دیا ہے، فرض اعظم ہے، یہ فرض اعظم ہے. بچے ہم نے دیے، پیدا ہوتے ہی دیے کفار کو، بے دینوں کو. پریب سے شروع ہوتے ہیں، ساری کی ساری زندگی بچے دیے کفار کو، بے دینوں کو. اور پھر کہتے ہیں نا بچے بڑے گستاخ نے. اور بھائی بچے گستاخ نے یا بے ادب نے تو بھی تو ذرا اپنے کردار پر ذرا جھکا نا اپنا سر. تو نے بچوں کی تعلیم کے لیے کیا کیا؟ کوئی ایک گھنٹہ بھی دیا نا تو پورے 20 سال تیرے بچے کی عمر ہوگی، بچے کی عمر ہوگی، ایک گھنٹہ بھی تو کبھی بیٹھا اس کے پاس؟ جب بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو ہم بیٹھتے نہیں ان کے پاس، جب سکھانے کا وقت ہوتا ہے تو سکھاتے نہیں ہیں اور مسجد میں بھیجتے ہیں. میں آپ کو بالکل سچی باتیں کرتا ہوں. مجھے 30 سال ہو گئے اس ملک میں بھی پڑھاتے ہوئے، میں پاکستان میں بھی ٹیچر رہا ہوں، یہاں بھی اس قدر لاپرواہی ہے بچوں کی تعلیم کے بارے میں. دنیا کی تعلیم کے بارے میں بڑے ہم حساس ہیں. آج تک 30 سال میں اللہ مجھے غلط بیانی سے محفوظ رکھے، شاید کوئی ایک بھی والدین میں سے نہیں ہے کہ جس نے بڑے یعنی سینسیٹیولی مجھے پوچھا ہو کہ میرا بچہ آپ کے پاس کیا پڑھتا ہے، کوئی پڑھتا بھی کہ نہیں پڑھتا. وہاں سے اندر بھیجتے ہیں، وہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں. کیا کریں ہم بھائی؟ ہم اپنی ہمت کے مطابق جتنا کر سکتے ہیں. تو جب میرے ساتھ یہ رویہ ہے تو میرا خیال ہے پورے یورپ، برطانیہ، امریکہ میں بھی یہی رویہ ہوگا. دنیا کی تعلیم کے لیے تو ہم 32 40 50 پاؤنڈ پر آور خرچتے ہیں. دین کے لیے مر جائیں گے. اور یار نہ بھی دو، کم از کم اپنے بچے کی تعلیم پر توجہ تو دو نا، کچھ تھوڑا بہت. بھائی استاد کیا کرے اکیلا بیچارہ؟ جب بچے کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں کہ نہ میرے والدہ کو کوئی پرواہ میرے بچے کی تعلیم کی اور نہ میرے والد کو کوئی پرواہ ہے، تو وہ تو بالکل لاپرواہ ہو جاتا ہے. اور اوپر سے ملک کے قوانین ہے کہ جو ہمیں کچھ بالکل کیا کریں مطلب کوئی ہمیں بھی تو بتایا نا ہمارے پاس کیا راستہ ہے. والدین کو بالکل پرواہ نہیں ہے، سوائے ایک آدمی کی پرواہ ہے، پیدا ہوئے پہلے 2-4 سال ان کو کھانا شانا دیا، بس میں جناب نرسری میں بھیجا اور بس ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا. میرے بھائی تیرا فرض پورا نہیں ہوتا. یہ تیری ذمہ داری ہے اپنے بچے کی دینی تعلیم پر توجہ دے، توجہ رکھ. جہاں مرضی پڑھاتا ہے اس کے استاد کے ساتھ مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں 1 مرتبہ ضرور ملاقات کر، پوچھ میرا بچہ کیا کرتا ہے آپ کے پاس. اور پھر یہ بھی نہیں ہے میں ہوں یا میرے جیسے جتنے بھی مساجد کے اساتذہ ہیں الفاظ دے سکتے ہیں، بچوں کو الفاظ پڑھا سکتے ہیں، خوبصورت پڑھا دیں گے. عمل کیسے کریں؟ بھائی ہمارے پاس 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھے کو، باقی تو سارے کا سارا بچہ یا اسکول میں یا گھر میں ہے. جو ہم پڑھائیں گے اس کو پریکٹیکل کس نے کروانا ہے؟ وہ ماں باپ نے کرنا ہے. بچے کو نماز تو پڑھا دیں گے پر نماز کی پابندی ماں باپ نے کروانی ہے. یہ جتنے قرآن پاک تجویز کے ساتھ یہ تو پوچھتے ہیں میں تجویز، اور یار الحمدللہ تجویز ہی سے پڑھاتے ہیں، مگر اس بچے کو جب تجویز کے ساتھ پڑھ لینا تو اس کو بھی یہ کہہ کہ بیٹا صبح اٹھ کر ایک رکوع پڑھا کر. یہ 100 پاؤنڈ دے کر تجویز پڑھانے والے جب پڑھ لینا تو پھر ان کو قرآن کی تلاوت کا پابند بھی کر. اور پھر یہ نہیں ہے الفاظ خوبصورت پڑھیں، پتہ ہی نہیں یہ الفاظ ہم سے سکھانا کیا کرتے ہیں. یہ بھی ذرا پڑھا کہ یہ جو تو پڑھ رہا ہے نا خوبصورت صحیح تلفظ کے ساتھ، یہ لفظ تو اسے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ بھی کچھ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں اس قسم کا مسلمان تو نے بننا ہے. جو الفاظ کہہ رہے ہیں نا تو ذرا غور کر، وہ ایسا ہے بھی ہے کہ یہ نہیں ہے. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں.
حضرت صفوان بن اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ مسجد میں تکیہ لگا کر بیٹھے تھے اور آپ پر ایک سرخ رنگ کی چادر تھی. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آیا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرحبا، ویلکم. فرمایا جو بھی انسان علم حاصل کرنے کے لیے آئے نا تو فرشتے اس کو آ کر ڈھانپ لیتے ہیں اور اتنے اس کو مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں حتیٰ یبلغ السماء دنیا من حبہم لما یطلب. فرشتے اس کے لیے آتے ہیں اس کو مرحبا ویلکم کرنے کے لیے، یہاں تک کہ فرشتوں کے یہاں سے لے کر آسمان تک قطاریں لگ جاتی ہیں. ہمارے پاس 10 آدمی آ جائیں وہ میرے بلے بلے ہو گئی ہے. میرے بھائی سب سے بڑی بلے بلے اگر کرنی ہے نا، یہ انسان نہیں، فرشتے بلے بلے کرتے ہیں، پر اس کے کرتے ہیں جو دین سیکھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطار لگ جاتی ہے اس انسان کے لیے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے آتا ہے. بلے بلے اس کی ہوتی ہے. یہ دنیا کے 2 منٹ کے بلے بلے پر ہم ہزاروں پاؤنڈ بھی خرچ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. 2 گھنٹے کی بلے بلے ہے. میرے بھائی یہ بلے بلے کسی کام کے نہیں ہے. بلے بلے یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی جس کو بلے بلے کہتے ہیں، اور وہ اسی کو کہتے ہیں جو علم حاصل کرتا ہے. اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ.